تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو تو سنو میرے بھائیوں، اگر آپ ایمان والے ہو، ایک مسلمان زندگی کیسے گزارتا ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو تو سنو۔ ہمیں کیسا ہونا چاہیے اور ہم کیسے بن کر بیٹھ گئے؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کی ماننی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، وہ مالک ہے ہمارا، اس نے ہمیں امتحان کی جگہ میں بھیجا ہے، وہ ہمیں ناکام کرنا نہیں چاہتا ہے، وہ ہمیں اپنے عذاب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے میرے بندہ میری طرف آوے، مجھ سے معافی مانگو اور مجھ سے معاف کروں، میں اسے معاف کروں، اس پر رحم کروں۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کو راضی کریں، ہم نے ناراض کر رکھا ہے۔ اللہ کی قسم یہ دنیا ہم سے چھوٹ جائے گی، یہاں کے لوگ ہم سے چھوٹ جائیں گے، یہاں کے رشتے ناتے سب چھوٹ جائیں گے، یہاں کے لقب سب چھوٹ جائیں گے، سب ہٹ جائیں گے، یہاں کی خوشیاں، یہاں کے غم، یہاں کی تکلیف، یہاں کے درد ہم سب بھول جائیں گے، اس دنیا کو بھلا دیں گے، اس دنیا سے ہمیں جانا پڑ جائے گا، دنیا ہمیں چھوڑ دے گی، ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے، لیکن میرے رب کی قسم اللہ کا اور ہمارا تعلق کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کا نافرمان بن گئے، اگر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر ہم اللہ کے نافرمان بن گئے، اللہ دنیا میں مشغول تو کر دے گا، دنیا تو ہمیں کچھ دے دے گا، لیکن آخرت میں حصہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ پھر بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اپنے نافرمان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، تکلیف دے گا۔ نہیں سمجھتے تھے، نہیں جانتے تھے، تمہارا رب ہے، مالک ہے، تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری حرکتوں سے واقف ہے، تمہارے اعمال فرشتے لاتے ہیں ہمارے پاس، وہ جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کبھی نہیں بھلائے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا، عذاب میں مبتلا کر دے گا نافرمان کو، اور فرما بردار ہے تو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ کو راضی کریں، فرما بردار بنیں، وہ دنیا میں بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے، قیامت کے دن بھی ساتھ دے گا، اور اللہ کی قسم اس کے جیسا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اس کے جیسا ساتھ دینے والا، وہ یہاں بھی نہیں بھلائے گا، وہاں بھی نہیں بھلائے گا، اور ہمیشہ کی زندگی کا مالک بنا دے گا، جو خوشحال بھری ہے، راحتوں سے بھری ہے، سکون بھری ہے، غم کی جگہ نہیں ہے، موت سے پاک کر دے گا، سکھ دکھ ہمیں پھر ایسے نہیں دیکھنے پڑیں گے جیسے ہم یہاں دنیا میں دیکھتے ہیں، کبھی خوشی آئی، کبھی غم آیا، پھر ایک نئی تکلیف آ گئی، پھر ایک نئی خوشی آ گئی، نہیں، وہاں راحت ہی راحت، خوشی ہی خوشی، یعنی اللہ کبھی ہمیں نہیں بھلائے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا، پھر کیوں ہم اللہ کو چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے، ہمیشہ ساتھ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم دنیا کی زندگی میں بھی اپنے ایمان والوں کو اور رسولوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی دیں گے، سبحان اللہ۔ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، قیامت کے دن بھی دے گا، کب؟ اللہ فرماتا ہے جب اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوئیں گے تب ساتھ دیں گے، اپنے ایمان والے رسولوں کا تب بھی ساتھ دیں گے جب اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوئیں گے۔ ہم کیا کیا کرتوت کرتے ہیں، کیسے کیسے کام کرتے ہیں، کسی کو گالی دی، کسی کو سلام کیا، کبھی نماز پڑھی، کبھی نماز چھوڑی، کبھی حرام کام کیے، کبھی حرام کاموں سے بچے، کبھی اللہ کو راضی کیا، کبھی ناراض کیا، کبھی فرمانبردار بن گئے، کبھی نافرمان بن گئے۔ یہ کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پر ہیں، یہ رجسٹر لکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں چاہیے ہم معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے گناہوں پر افسوس کریں، اپنے گناہوں پر اللہ کو راضی کریں، اللہ ساتھ دے گا، ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، ساتھ دے گا، اپنا بنا لے گا، راضی ہو جائے گا۔ دنیا کا سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کرنا، سب سے آسان کام، سمجھتے ہو؟ دنیا ساتھ چھوڑ دے گی، اس لیے دنیا کے لیے اللہ کو نہ چھوڑو، سب ناطے ٹوٹ جائیں گے، سب دور ہو جائیں گے، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، صرف اللہ ساتھ دے گا، تو ہم کسی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں، سمجھتے ہو؟ کسی اور کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں، اگر کچھ سمجھ رکھتے ہیں تو اللہ کا واسطہ میرے بھائیو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے مانگو جو تمہیں ضرورت ہے، تم کس غم میں ہو، کس درد میں ہو، لوگوں کو نہ بتاؤ، اللہ کو بتاؤ، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، ضرورت ہے تو کچھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، وہ ہر چیز پر قادر ہے،
ہم یقین رکھیں تو صحیح، اللہ کے سامنے آمیں تو صحیح، اللہ سے مانگیں تو صحیح، ہم اللہ کو اپنا بنامیں تو صحیح۔